السلام علیکم، میں ہوں اویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ امریکہ اور برطانیہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں مقامات پر مظاہرے۔ اسرائیل کا جھوٹ بے نقاب، امدادی کارکنوں کو شہید کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ حکومتی خرچ پر مہنگے تفریحی سفر پر ایرانی صدر نے اپنے معاون خصوصی کو برطرف کر دیا۔ مسلم مخالف وقف ترمیمی بل کے خلاف بھارت میں مسلمانوں کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ سعودیہ نے حج سیزن کے تحت پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ، امریکہ کی شہریت کا نیا طریقہ کار۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی۔ امریکہ اور یورپ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف، ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف ہزاروں لوگ اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ امریکہ کے کئی شہروں سمیت لندن میں، پیرس میں، برلن میں اور 1000 سے زائد مقامات پر اس وقت یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں لوگ مکمل طور پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات اور ان کی پالیسیوں کے حوالے سے ان مظاہروں کو نام دیا گیا ہے ہینڈز آف کا۔ ہینڈز آف مظاہرے دنیا میں کہاں کہاں پر ہو رہے ہیں اور ان میں کیا بات ہو رہی ہے، آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسیوں کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ہینڈز آف نامی مہم میں امریکہ کی 50 ریاستوں میں 1200 مقامات پر لوگوں نے مظاہرے کیے، جن میں 150 گروپوں نے حصہ لیا۔ مظاہرین نے امریکی صدر کے انداز حکومت اور پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرہ کرنے والوں میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنان، لیبر یونینز، انتخابات سے منسلک کارکنان بھی شامل تھے۔ ریاستی دارالحکومتوں، واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل پارک، نیو یارک سٹی، ہیوسٹن اور دیگر مقامات پر ہزاروں افراد مظاہروں کے لیے جمع ہوئے۔ مظاہرین نے امیگریشن پالیسیوں، تجارتی محصولات، تعلیمی بجٹ میں کٹوتیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ مظاہرین نے ایلن مسک کی سربراہی میں محکمہ حکومتی کارکردگی کی جانب سے وفاقی ملازمتوں میں کی گئی 20,000 سے زائد کٹوتیوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے ہماری جمہوریت کو ہاتھ نہ لگاؤ اور ہماری سوشل سیکیورٹی کو نہ چھیڑو جیسے پیغامات والے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کارکنوں نے متعدد بار ٹرمپ اور مسک کے خلاف ملک گیر مظاہرے کیے ہیں، لیکن یہ مظاہرے اب تک کے شروع ہونے والے مظاہروں میں سب سے بڑے پیمانے کا عوامی رد عمل ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے باقی ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں خطہ فلسطین کی طرف۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے اور اس ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ گزشتہ مہینے اسرائیلی فورسز کی جانب سے 15 امدادی کارکنوں کو شہید کیا گیا تھا فلسطین میں، اور اسرائیل نے مکمل طور پر اس بات کو ڈینائی کر دیا تھا، اور اب نیو یارک ٹائمز کی طرف سے ایک ویڈیو ان کی ویب سائٹ پر ریلیز کی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں یہ واقعہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے 15 امدادی کارکنوں کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے شہید کیا گیا۔ یہ ویڈیو انہی کارکنوں میں سے ایک امدادی کارکن نے اپنے موبائل فون پر بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہیں ان پر نشانات واضح ہیں کہ وہ امدادی ٹیموں کی گاڑیاں ہیں۔ ان کے اوپر جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر جو ریسکیو کے نشانات ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فائرنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار کی جانب سے نیو یارک ٹائمز کو دی گئی ہے، اور شرط یہ رکھی گئی کہ اس شخص کی جو شناخت ہے وہ ظاہر نہیں کی جائے گی، اور اسی شخص کی جو یہ شرط تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیو یارک ٹائمز نے یہ ویڈیو اپنی ویب سائٹ پر ریلیز کی ہے۔ اور اس ویڈیو کے ریلیز ہوتے ہی جو ریڈ کریسنٹ اور ریڈ کراس ہے انہوں نے شدید اس پر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2017 کے بعد سے ہمارے امدادی کارکنوں پر ہونے والا یہ سب سے مہلک جو ہے وہ حملہ ہے، جس میں یہ 15 لوگ شہید ہوئے اور ان کو اجتماعی قبروں میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر جب اجتماعی قبریں کھولی گئیں تو اس میں سے یہ 15 لوگوں کی لاشیں نکلی، اور انہی میں سے ایک لاش کے پاس سے یہ موبائل فون بھی ملا جس میں یہ ویڈیو تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کس قدر بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس نے
فلسطین میں ہاسپٹلز کا نیٹ ورک ختم کیا، اسکولز کا نیٹ ورک تباہ کیا، اس کے علاوہ جو پناہ گزینوں کے کیمپس تھے ان کو تباہ کیا، اور اب یہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اپنے جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں مائکروسافٹ کی 50th اینیورسری کی تقریب کی جانب۔ مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب کے موقع پر فلسطین کے حوالے سے احتجاج کیا گیا ہے، اور یہ احتجاج اس وقت ہوا جب مائکروسافٹ کی 50th اینیورسری کے موقع پر مائکروسافٹ کا جو AI ڈویژن ہے، یعنی کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈویژن ہے، اس کا جو CEO ہے جس کا نام ہے مصطفیٰ سلیمان تقریر کر رہا تھا، اور اس کی تقریر کے دوران فلسطین کے حوالے سے احتجاج کرنا شروع کیا لوگوں نے۔ اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر جاتے ہیں ہم ایران کی طرف، جہاں پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے معاون خصوصی کو برطرف کر دیا ہے۔ معاون خصوصی کو برطرف کن الزامات کی بنیاد پر کیا گیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ معاون خصوصی جن کا نام شہرام دبیری ہے، وہ انٹارکٹیکا میں ایک دورے پر موجود تھے، اور اس دورے کی کچھ تصاویر کچھ ویڈیوز سامنے آئیں، اور پھر ان تصاویر اور ویڈیوز پر تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا، تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک بہت ہی پرتعیش دورہ تھا، اور عیش اور عشرت کا یہ دورہ تھا، اور یہ دورہ حکومتی خرچ پر تھا۔ جو تصاویر سامنے آئی تھی ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہرام دبیری جو ہے وہ ایک جہاز پر چڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ ایک خاتون کے ساتھ موجود تھے۔ یہ تصاویر جو ہیں ان پر تحقیقات ہوئیں، کمیٹی بیٹھی اور انکوائری کی گئی، اور انکوائری کے بعد پتہ یہ چلا کہ حکومتی خرچ پر یہ دورہ کیا گیا تھا، اور اس کے حوالے سے کلیئر وائلیشن تھی یہ ایرانی صدر کے احکامات کی۔ ایرانی صدر نے جب حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے جو ایکسپنسز ہیں ان کو کم کریں گے، اور سادگی پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تھا، اور ایک طریقے سے آسٹیرٹی کیمپین انہوں نے شروع کی تھی۔ لیکن یہ جو دورہ تھا ان کے معاون خصوصی شہرام دبیری کا، اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ جو دورہ تھا یہ آسٹیرٹی کیمپین کی مکمل طور پر خلاف ورزی کر رہا تھا، اور یہ ایک تفریحی دورہ تھا جو کہ حکومتی خرچ پر کیا جا رہا تھا۔ جیسے یہ بات سامنے آئی اور تو اسی وقت ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے معاون خصوصی کو ڈسمس کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں بھارت کی جانب، جہاں پر متنازع وقف ترمیمی بل لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا میں بھی منظور ہو گیا ہے، اور اس منظوری کے بعد اب یہ بل پیش کیا جائے گا بھارت کے صدر کی خدمت میں، اور وہ اس پر فائنل دستخط کریں گے، اور اس کے بعد یہ مکمل طور پر قانون بن جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے بھارت بھر میں مسلم تنظیموں نے مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ مظاہرے اس وقت بھارت بھر میں جاری ہیں، اور ان مظاہروں میں کانگریس بھی شریک ہو رہی ہے۔ کانگریس کے جو رہنما ہیں راہل گاندھی، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ جو بل ہے یہ مسلمانوں کو مزید پسماندہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کی ایک اور انتہا پسند جماعت ہے جس کا نام ہے شیو سینا۔ شیو سینا جو ہے وہ ویسے تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ جماعت کہلاتی ہے، اور اس کا ماضی جو ہے وہ مکمل طور پر ایکسٹریمزم سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس معاملے پر شیو سینا نے بھی اعتراض اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے بھی مکمل طور پر اس وقف ترمیمی بل کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مظاہرے بھارت بھر میں جاری ہیں، مسلم تنظیمیں یہ مظاہرے کر رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان مظاہروں کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں، کیونکہ اب تک جو مودی سرکار کا رویہ یا اس کی جو روش رہی ہے اس میں ہمیشہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، اور اقلیتوں کے حوالے سے ساری دنیا اس وقت یہ بات جان گئی ہے کہ کس طریقے سے بھارت میں اقلیتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم سعودی عرب کی طرف، جہاں پر سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر جو عارضی ویزا ہے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ پابندی حج سیزن کے تحت لگائی گئی ہے، اور عارضی ویزا جو ہے اس کا اطلاق عمرہ ویزا پر ہوگا، اور اس کے علاوہ بزنس ویزا اور فیملی ویزا پر بھی پابندی ہوگی۔ یہ پابندی جو ہے وہ چونکہ حج کا سیزن ہے اس وجہ سے ہر سال لگائی جاتی ہے، اور اب یہ پابندی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور جون کے درمیان تک یہ پابندی ختم ہونے کی امید ہے۔ پاکستان کے علاوہ اس پابندی کا اطلاق جن ممالک پر ہوگا ان میں بھارت شامل ہے، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا، سوڈان، یمن، اور اس کے علاوہ کئی اور ممالک ایسے ہیں جن پر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔
اب آپ کو لے کر چلتے ہیں برطانیہ کی جانب، جہاں سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کچھ نئی ٹریول پرمٹ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ لاگو کی گئی ہیں برطانیہ کی حکومت کی طرف سے، اور یہ ٹریول پرمٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہے یورپ کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں سے جو لوگ ٹریول کر کے برطانیہ آئیں گے ان کے لیے۔ اس حوالے سے مزید معلومات ہم حاصل کریں گے، ہمارے نمائندے ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی ایم عالم صاحب بتائیے، یہ جو نئی ٹریول پرمٹ ریکوائرمنٹس ہیں یہ کیا ہیں؟ جی ہاں، برطانیہ میں لیبر حکومت آنے کے بعد عوام خوش تھے کہ بہت اچھے فیصلے کیے جائیں گے، مگر کافی تشویش پائی جاتی ہے برطانیہ میں رہنے والوں کے اندر، خصوصی طور پر جو امیگریشن کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، بڑے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ اسٹامر کی طرف سے، اور جو نیا قانون بنا ہے وہ یورپی یونین کے جو شہری ہیں ان پر لاگو کر دیا گیا ہے۔ 2 اپریل 2025 میں اس قانون کو لاگو کیا گیا ہے کہ آئندہ یورپی یونین کا کوئی بھی شہری برطانیہ کی طرف سفر کرنا چاہے گا تو اسے ETA یعنی الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی سے اپروول لینی پڑے گی۔ جس کسی کو یہ اپروول مل جائے گی تو وہ برطانیہ کی طرف سفر کرنے کا مجاز تو ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کو انٹری بھی ملے۔ یہ ایئرپورٹس پہ یا بارڈر پر جو افسران موجود ہوں گے وہ پھر سوالات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو اتھارٹی دی گئی ہے، وہ جس کو بھی انٹری دے سکتے ہیں وہ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ETA کا قانون اس لیے لاگو کیا گیا ہے کہ یورپ سے آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی تمام تر تفصیل ہمارے پاس موجود ہو۔ خاص طور پر اب جو کوئی بھی اس ETA اپروول کے بعد برطانیہ میں آئے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ یہاں پر قیام نہیں کرے گا۔ البتہ 1 یا 2 سال کی الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی جو اس کو دی جائے گی اس میں وہ بار بار آ جا سکے گا، لیکن 6 ماہ سے زیادہ وہ یہاں پر قیام نہیں کر سکے گا۔ البتہ آئرش جو لوگ ہیں جن کے پاس برطانوی نیشنلٹی ہے ان پر ETA کا قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ETA کا قانون جو ہے وہ کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا کے باشندوں پر پہلے سے برطانیہ نے لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح برطانوی نیشنلٹی ہولڈرز جو ہیں وہ کینیڈا یا امریکہ کی طرف سفر کرنا چاہیں تو انہیں بھی الیکٹرانک ٹریول اتھورائزیشن جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ جب وہ کینیڈا یا امریکہ کے بارڈرز پر پہنچے یا ایئرپورٹس پر پہنچے تو ان کو وہاں انٹری دی جائے گی۔ تو سیم قانون جو ہے وہ برطانیہ نے اب یورپین شہری جو ہے ان پر لاگو کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، یورپین جو ہے وہ بآسانی اپنے پاسپورٹ کے ذریعے ٹریول کر سکتے تھے، لیکن 2 اپریل 2025 کو یہ قانون لاگو کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی اس کی فیس جو ہے وہ 10 پاؤنڈ رکھی گئی ہے، لیکن 9 اپریل 2025 کو یہ فیس بڑھا کر 16 پاؤنڈ کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، برطانیہ سے جوائن کر رہے تھے ہمیں اور بتا رہے تھے برطانیہ میں جو لاگو کی گئی ہیں نئی ٹریول پرمٹ ریکوائرمنٹس ان کے حوالے سے ہمیں تفصیلات دے رہے تھے۔